ملتمس ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب کو ایک ربائی کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ کوئی بندہ تو کوئی رب کا ولی کہتا ہے علی کو، کوئی بندہ تو کوئی رب کا ولی کہتا ہے، کوئی تصویر خدائے ازلی کہتا ہے۔ میرے مولا نے کبھی خود کو نہ کہلایا خدا، یہ الگ بات ہے خدا خود کو علی کہتا ہے۔ حیدری پروفیسر ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ ماشاءاللہ کسی غیر حاضری کے بغیر میں ایک عرصہ سے یہاں آ رہا ہوں، اور آج کا آنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے محرم کے جلوسوں میں شرکت کرتے ہوئے اب پورے 50 سال ہو گئے ہیں، اور میں یہ بھی چیلنج کر سکتا ہوں کہ میری طرح کسی مومن نے بھی اتنے جلوس اٹینڈ نہیں کیے ہوں گے جتنے میں نے کیے ہیں۔ میرے دوست فیض احمد تشریف تھے، فیض علی صاحب، ان کا شکریہ کہ وہ آئے ہیں۔ میں نے ایک مضمون لکھا، میرا مرشد اقبال اور عشق رسول، اس میں ایک باب بن گیا اقبال اور علی۔ ایک اور میرے مومن بھائی ہیں محمد اشرف ذکی صاحب، تعلق ان کا چکوال سے ہے، انہوں نے مضمون پڑھا کہ یار یہ بڑا غضب کا ہے۔ میں کہا آپ لکھیں اقبال اور اہل بیت۔ انہوں نے مضمون مجھے بھیجا، وہ پھیلتا پھیلتا میرے ایک اور دوست ہیں پروفیسر تفاخر محمود گندل گجرات کے، انہوں نے اس پہ پوری کتاب لکھ دی، اور اس میں یہی بات تھی کہ یہ آپ کی محبت ہے کہ میں نے اہل بیت سے اپنی پوری محبت آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے اس میں مکمل کر دی۔ اب آپ توجہ فرمائیے، پھر ریسرچ کرتے رہے تو توجہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ عدد ہوتے ہیں آپ کے ناموں کے، جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786 عدد ہیں۔ توجہ، اللہ کے جو عدد ہیں وہ 66 ہیں۔ بولو اللہ کے عدد کتنے ہیں؟ 66 ہیں۔ مصطفیٰ کے عدد جو ہیں وہ 229 ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ علی کے عدد جو ہیں وہ 110 ہیں، فاطمہ کے عدد جو ہیں وہ 135 ہیں، حسن کے عدد جو ہیں وہ 118 ہیں، حسین کے عدد 128 ہیں، جمع کرو تو 786 ہیں۔ جمع کرو تو 786 ہیں، اور جو یہ 786 کو اس نوعیت سے کہ یہ اہل بیت ہیں تو آپ سمجھے یہاں بھی بخشش ہے اور وہاں بھی بخشش ہے۔ آگے آپ سے گلا، منتظمین پورا مہینہ رجب سے شروع ہوتی آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ 3 بجے کا ٹائم تھا، 3:45 ہو گئے ہیں، آپ کے سامنے کوئی مقرر نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف مقرر ہیں۔ حقیقتاً پیغام دینے والا وہ ہوگا جو دل کی تشتری میں پیار لے کر آیا ہو۔ ابھی اتنی باتیں آپ سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، میں صرف 3 باتیں مولا کائنات کے حوالے سے پیش کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ آدمی کی قدر اس کی عقل مندی سے ہے، نہ کہ اس کی ظاہری صورت سے۔ آپ کا جو شعور ہے وہ آپ کو عقل مند کرتا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ جس گھر کا فیملی ممبر ہیڈ غصہ کرتا ہے تو اس گھر میں کبھی رونق نہیں آ سکتی۔ مولا علی اپنا جوتا گانٹھ رہے ہیں، جوتا بوسیدہ ہے۔ دوست نے سے پوچھا کہ اس جوتے کی قیمت کتنی ہوگی، تو آپ نے فرمایا، دوست نے فرمایا یہ تو بہت ہی بوسیدہ ہے، اس کی تو قیمت ہے ہی نہیں۔ مولا کائنات نے کہا کہ پھر میرے نزدیک اس جوتے سے زیادہ حکمرانی ہی نہیں ہے، میں اسے تو اس جوتے کی بوسیدگی سے تشبیہ دیتا ہوں۔ انصاف علی نے دیا، صداقت علی نے دی، عیانت علی نے دی، فطانت علی نے دی، ذہانت علی نے دی۔ جب یہ ساری خوبیاں ہو گئی
تو تاجدار کائنات نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو تقریریں بہت کم، آپ اپنی ذات سے ایک عمل کریں۔ اور مولا کائنات کی پوری زندگی شجاعت، جرت، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا جو سینہ ہے اس میں ایک دل ہے، اور یہ جو دل ہے، جیسے مظاہر صاحب کا بھی ذکر ہو رہا ہے، یہ جو دل ہے اس میں ایک دھڑکن ہے، دھڑکن کم ہو جائے تو پوری ذات کم ہو جاتی ہے۔ اس دھڑکن کے اندر ایک کسک ہے، اس کسک کے اندر ایک آرزو ہے، اس آرزو کے اندر ایک آبرو ہے، اس آبرو کے اندر ایک وفا ہے، اس وفا میں ایک محبت ہے، اس محبت میں ایک ریاضت ہے، اس ریاضت میں ایک اخوت ہے، اس اخوت میں ایک خدا ہے، اور جہاں خدا ہوتا ہے وہاں کسی اور چیز کی ضرورت پیش ہے۔ لفظ جب تک وضو نہیں کرتا، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔ میں تمام منتظمین کو، تمام حاضرین کو مولود کعبہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے روزانہ شام کو اپنے بچوں کے ساتھ صرف آدھ گھنٹے کی دوستی کر لیں اور انہیں یہ بتائیں کہ علی کون تھے۔ ٹھیک، چونکہ وقت بہت مختصر ہے اور پروگرام ماشاءاللہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، دل کی عطا گرائیوں سے متحدہ اسلامیہ آرگنائزیشن کی طرف سے کرمانی برادران کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں جناب علامہ ملک نصیر حسین صاحب پرنسپل دارالمحمدیہ سے کہ وہ ممبر تشریف لے آئیں، بس اوپر آ کر بیٹھ کے ذرا محفل کی زینت۔ اچھا ٹھیک ہے، تو بس ہم صاحب کو الوداع کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب رضوان سیالوی صاحب تشریف لا چکے ہیں، ان کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، ایک دفعہ نعرے میں لگواؤں گا تاکہ پتہ چلے کہ یہاں علی کے ماننے والے جشن امیر کائنات بنا رہے ہیں۔ زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا، زمین بولی فلک بولا، نبی بولے ملک بولا علی مولا۔ میں محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، کئی لوگ کہتے ہیں ظہور ہوا، کئی لوگ کہتے ہیں نازل ہوا، سارے ہی ٹھیک کہتے ہیں۔ کیوں؟ ہر کسی نے اپنے ظرف کے مطابق ان کو پہچانا ہے، ہم کسی کو غلط نہیں کریں گے۔ جنہوں نے ولادت سمجھی ان کی کیپیسٹی، ان کا ظرف ولادت ہے، جو ظہور سمجھتے ہیں وہ ظہور ہے، جو نازل سمجھتے ہیں وہ نازل والے ہیں۔ لیکن میں نے ایک راستہ اختیار کیا ہے اور ایک ربائی آپ کے سامنے، چونکہ اختلاف سے ہٹ کر میں نے ایک لفظ چنا ہے، آمد، علی کی آمد۔ چونکہ آج آمد ہے مولا امیر کائنات کی، کہ علی کی آمد کا سن کر تم مر کیوں جاتے ہو؟ یہ ان کو کہہ رہا ہوں جن کے چہرے اتر جاتے ہیں۔ علی کی آمد کا سن کر تم مر کیوں جاتے ہو؟ اور لگے جو نعرہ حیدری تو ڈر کیوں جاتے ہو؟ لگے جو نعرہ حیدری تو ڈر کیوں جاتے ہو؟ اتنا ہی بغض ہے اگر تمہیں ابو طالب کے لال سے، پھر حج کرنے اس کے گھر کیوں جاتے ہو؟ اتنا ہی بغض ہے اگر تمہیں ابو طالب کے لال سے، پھر حج کرنے اس کے گھر کیوں جاتے ہو؟ ملتمس ہوں جناب رضوان سیالوی صاحب سے، محمد علی مہدی صاحب مرسلین صاحب کے فرزند ہیں، دعا گو ہیں کہ مولا ان کی توفیقات میں اور زیادہ اضافہ فرمائے۔ ان کے بعد انشاءاللہ رضوان سیالوی صاحب نعت خان، منقبت خان، بہت مولا کے بہترین قصیدے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب ملک اسد عباس اسد، اور انشاءاللہ ہمارے کراچی سے تشریف لائے ہوئے علامہ اسد جوہری صاحب پورے 4:30 یا انشاءاللہ 4:45 جہاں مناسب ہوگا انشاءاللہ ممبر افروز ہو جائیں گے۔ بسم اللہ۔ 3 شعبان نو انشاءاللہ متحدہ اسلامیہ دی طرفوں پروگرام اتنے ہو سی، اور خصوصاً حسین اکبر آف لاہور اور سید سجاد حسین شماری صاحب انشاءاللہ خطاب فرماسن۔ 3 بجے سارے موالیان نو اطلاع کی دی جاندی ہے۔ دیکھو پروگرام سائیاں دا ہے، آج دا دن بہت بڑا دن ہے، آج اس شہنشاہ دا دن ہے جے دے بیٹے جنت دے سردار ہیں۔
ایسا ایسا لوگ آ رہے ہیں انشاءاللہ جنہوں جنہوں سائیاں نے چاہنا ہے انہوں نے پہنچنا. گلے بچ وقت ضائع کرن دا باہر کھلون دا اگے پیچھے دا کوئی نہیں. ساریاں تنظیمیں بھی آ رہی ہیں اور انشاءاللہ مولا حسین علیہ السلام دے صدقے ہر وقت معجزات جاری نے. ٹھیک ہے. اے بیٹے نے میں نے اس دن دسیا کہ ایک میسیج آیا اور والی مشہد امام رضا علیہ السلام دے روزے دے ہوتے ایک انجینئر کام کر رہا سی, چین دا رہن والا سی. اس نے ویکھیا کہ لوگ پوری دنیا چو بیماراں نو لے کے آ رہے ہیں اور لوگ ہوتے ٹھیک ہو رہے ہیں. اس انجینئر دا ایک اور دوست انجینئر سی جدی بیٹی لا علاج ہو چکی سی. وہ چین اچ واپس گیا اور اس نے جا کے انہوں نے آکھیا کہ تسی اس طرح کرو کہ میں ویکھ کے آیا کہ والی مشہد روزے تے ہر وقت بیماراں نو لوگ لے آ رہے ہیں اور لوگ ٹھیک لے کر رہے ہیں. برائے خشمودی امام رضا علیہ السلام صلوات. قبلہ نصیر حسین صاحب تشریف لے آئے نے, مولا انہوں نے سلامت رکھے, اپنے حفظ امان ہی رکھے. بہرحال وہ معجزات دی بات ہو رہی سی, میں ذرا چاہنا کہ تواڈے تک پہنچ جائے انشاءاللہ. ہر بندے نو یعنی کہ وہ یاد آ جا سی والی مشہد دی نگری کہ جس لئے اس انجینئر نو پتہ لگا کہ اس طرح ہر وقت بیمار ٹھیک ہو رہے ہیں. اس نے بھی نیت کی تھی کہ میں اپنی بیٹی نو لے کے مشہد جا سا, لیکن اتنی بیٹی بیمار آئی کہ وہ دا جان نہ ہو سکیا. آخر تے ایک دن دسے بغیر اپنے کارا لیا نو کسے بندے نو دسے بغیر مشہد دا ٹکٹ لیا اور مولا امام رضا علیہ السلام دی نگری پہنچ گیا. جڑے گئن ویکھن مولا امام رضا علیہ السلام دی نگری, ہاں جی, مولا سب نو بلائے جڑے نہیں گئے. وہ جس لئے حرم میں اندر داخل ہویا, اس آن والے بندے نے پوچھیا کہ سائیں وہ کڑا دروازہ ہے جتھے بیماراں نو بندے نے تے بیمار ٹھیک پہ ہوندے نے. انہاں کہا جی اے حال تسی امور کرو گے نا, سامنے دروازہ سونے دا. اور جس لئے اگے گیا تو اس میں کیا کم سے کم 1200 بندہ ہر وقت تسی ویک آئے ہو کہ بیمار بننے ہوں اور شفا ہو رہے. بس آخری گل وہ بھی جس لئے داخل ہویا نا تو اس میں کیا کہ لوکاں رسیاں بنی ہیں, ایک ٹوٹی رسی پئی آئی, اس چاہ کے اپنے ہاتھ ہوتے رکھی اور نیت کی تھی. اور جس لئے مڑ کے اس طرح ویکھیا نا تو گنبد مولا امام رضا علیہ السلام دا نظر آیا. اس نے سونے دے گنبد ہیں, ویکھن والی نگری 24 گھنٹے حرم کھلا. جس لئے اس دی گنبد تے دید پئی نا تو ویکھ کے آکھن لگا سخی سچ پوچھے نا آپ, مجھے آپ کا پورا نام بھی نہیں آتا. آئزی یہی سی, دعا بھی یہی سی, لیکن سخی سچ پوچھو نا مجھے آپ کا پورا نام بھی نہیں آتا. لیکن من پتہ لگا ہے کہ لوگ تھے آ رہے ہیں اور بیماراں نو شفا ہو رہی ہے. سخی میری بیٹی بیمار ہے, میں تو تا مننا میری بیٹی بھی ٹھیک ہوئی. ادھے اس گل کی تھی جڑے بندے گئے حرم وچوں باہر آنا ہوئے نا روڈ تے کم سے کم 25 تو 30 منٹ لگ جاندے ہیں, اتنا رش ہے. جس لئے وہ باہر آیا اس نے آ کے موبائل اپنا آن کیتا ہے. جس لئے آن کیتا ہے فوراً ہی وہ دے کرو اس نے فون آیا, وہ دے بیگم نے انہوں فون کیتا ہے. وہ جی کمال ہو گئی, 2 دن ہو گئے موبائل باندھے اور تسی کدھے چلے گئے ہو؟ انہاں کہا کیوں خیر ہے؟ اس نے کہا ہاں گارج خیراں ہو گئی ہیں, گارج خیراں ہو گئی ہیں. انہاں کہا کیویں؟ وہ آکھن لگی کہ ساڑی بیٹی جڑی نا وہ ٹھیک ہو گئی. اس نے کہا کدوں, کل یا پرسوں؟ اس نے کہا نہیں اسی لمحے وچ اسی منٹ وچ ٹھیک ہوئی ہے. اس نے کہا او گئے, آکھن لگے جی اگے بھی گھر تسی کوئی نہ کوئی ڈاکٹر طبیب بھیج دے ساؤ. دروازہ کھڑکیا تو ایک خوبصورت نوجوان آیا اور میں ویکھیا کہ انہوں نے سر دے ہوتے سبز چادر ہے. میں نے پوچھیا نے کہ بیٹی تواڈی بیمار ہے؟ میں کہا جی. انہاں کیا من لے چلو. جس لئے بیٹی دے کول گئے انہاں سر دے ہوتے ہاتھ رکھیا اور انہاں کیا کہ بیٹی اٹھ تو ٹھیک ہے. اور اس دی بیوی دس رہی کہ میری بیٹی امی کر دی ہوئی اٹھ کھلوتی ہے اور میرے گھرے لگ گئی ہے. بس آکھ دی ہے کہ جس لئے وہ جا رہے ہیں دروازے تے, وہ جس لئے جا رہے ہیں نکل رہے ہیں, میں بھی دوڑ کے پیچھے گئی ہوں تو میں پوچھ لیا بھئی سخی آپ کون ہیں؟
اب کون ہے؟ تو فرمانے لگے کہ جب تیرا خامد گھر آئے، جب تیرا خامد گھر آئے اسے بتا دینا فرزند رسول علی بن موسیٰ رضا آئے تھے، علی بن موسیٰ رضا آئے تھے۔ مومنوں، عزاداروں، شیعہ سنی بھائیوں، وقت اتنا ہی ہے کہ انشاءاللہ ہر بندن چاہیے ہے کہ اپنے مولا دی زیارت نو جائے، کوشش کرو، ضرور پہنچو اور ویکھو۔ میری دعا ہے کہ مولا سب نو اپنے حفظ و مان ہی رکھو۔ ویکھو مولا دے فضائل دسن سارے دی اکھاں چ آنسو آ گئے، یہ محبت ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ محبت ہے، انہاں دے احسان ہیں ساڈے دل تے۔ بس ہن تواڈے سامنے چھوٹا عزیز کتاب رسی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اچھا بول کے نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ کوئی کہیں بھی علی کو پکار سکتا ہے، کوئی کہیں بھی علی کو پکار سکتا ہے اور علی سبھی کے مقدر سوار سکتا ہے۔ کوئی کہیں بھی علی کو پکار سکتا ہے اور علی سبھی کے مقدر سوار سکتا ہے۔ علی کا کرم اترا جو وہ کعبے میں، ورنہ وہ اپنے گھر میں بھی کعبہ اتار سکتا ہے۔ یہ حج 13 رجب کی یاد سمجھو، یہ حج 13 رجب کی یاد سمجھو۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا ہے، میرا دل ہے کہ میں ہر حاجی سے پوچھوں علی کا گھر تمہیں کیسا لگا ہے۔ ایک قصیدہ 12ویں امام علیہ السلام کے نظر کرتا ہوں۔ پردے میں رہنے والے پردہ ذرا ہٹا دے، پردے میں رہنے والے پردہ ذرا ہٹا دے، سن کر خدا ہے مانا، سن کر خدا ہے مانا، کیسا ہے تو دکھا دے، پردے میں رہنے والے پردہ ذرا ہٹا دے۔ تیرے کہنے پہ بنا ہوں، پھر کیوں تو چپ رہا ہے، تیرے کہنے پہ بنا ہوں، پھر کیوں تو چپ رہا ہے، آنکھوں کو دے زیارت یا مان تو خدا ہے، اس کشمکش میں ہم کو کوئی تو مشورہ دے، اس کشمکش میں ہم کو کوئی تو مشورہ دے، یا پاؤں رکھ زمین پہ یا ہم کو بھی چھپا دے، پردے میں رہنے والے۔ ہم یا حسین کہہ کے زنجیر مارتے ہیں، ہم یا حسین کہہ کے زنجیر مارتے ہیں، مہدی کے راستوں کا صدقہ اتارتے ہیں۔ اب تو ہے دل علم کو کعبے پہ تو لگا دے، اب تو ہے دل علم کو کعبے پہ تو لگا دے، اور سین میں حسینی فرش عزا بچھا دے، پردے میں رہنے والے پردہ ذرا
बहुत खूबसूरत तरीके से